Ketika kita sekalian betul cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad, mengikuti dan meneladani mereka, maka kau akan digabungkan bersama mereka, disebut dengan nama mereka. يكفيكم فخر أن النبي محمد يقول المرء يوم القيامة يحشر مع من أحب. Cukup kegembiraan, kebanggaan bagi kita sekalian bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. لذلك حتى لو كنت معاصي من أهل المعاصي من أهل الغفلة وقلبك متعلق بأهل الرفعة يوم القيامة مع أهل الرفعة في يوم القيامة. Walaupun kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi gabungkan dan satukan hati kita dengan orang-orang yang mulia, insya Allah dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang mulia. ومن هذا المجلس نفتح باب المحبة لساداتنا أهل البيت. Di majelis ini mari kita buka kunci dari pintu, kita buka pintu mahabbah kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. ولو كان رجل من أهل البيت من أهل الغفلة أو من أهل المعاصي انتبه للبغض، انتبه للحسد، انتبه لكراهية هذا الرجل. Bapak Ibu sekalian, Syekh Saleh mengingatkan kepada kita, walaupun itu Habib keturunan Nabi, orang biasa, bukan orang alim, bukan orang hebat, masih banyak kesalahan dan kelalaiannya. Hati-hati, jangan sampai kita membenci mereka, keluarga Nabi Muhammad SAW. نسلم على سبب كل خير لنا وسبب كل نعمة لنا في هذه الدنيا سيدنا محمد. Kemudian kita berselawat dan salam kita haturkan selalu untuk sang pembawa kebaikan bagi umat ini, sang pembawa kebaikan kepada kita sekalian, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما من خير في هذه الدنيا وما من نعمة في هذه الدنيا نحن فيها إلا وسببها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tidaklah ada kebaikan di muka bumi ini, tidaklah ada kenikmatan yang agung, melainkan itu semuanya sebab Sayyidil Mursalin baginda Nabi besar Muhammad. ومن هذه النعم الذي نحن وإياكم فيها وجودنا بين هؤلاء الحبائب ذرية النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Di antara kenikmatan yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yaitu berkumpulnya kita di hadapan para habaib dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا كان رسول الله عايش بين أصحابه فنحن في هذا الزمان عائشين وجالسين ومتأنسين بين آل بيته وذريته صلوات ربي وسلامه عليه. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup di antara para sahabat-sahabatnya, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun hidup di antara kumpul bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقد جعل الله سبحانه وتعالى آل بيت النبي محمد هم أمان الأرض في هذه الدنيا. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka adalah pengaman di muka bumi ini. واعلموا علم اليقين أن محبتهم سعادة وقربهم عبادة. Ketahuilah bahwasanya cinta kepada mereka adalah ibadah, cinta kepada mereka adalah kebahagiaan, dan dekat kepada mereka adalah ibadah. مستحيل في هذه الدنيا أن يكون الإنسان يدعي محبة الله ولا يحب النبي محمد، ومستحيل أن يقول أنا أحب النبي محمد ولا يحب آل بيت النبي محمد. Mustahil seseorang di zaman ini dia mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak mencintai Nabi Muhammad. Mustahil seseorang umatnya Nabi Muhammad mengaku cinta kepada Nabi Muhammad namun tidak mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad. لا يكون الإنسان محبا لله إلا إذا أحب النبي محمد لأنه باب الله جل جلاله. Tidaklah seseorang berkata bahwasanya dia cinta kepada Nabi Muhammad melainkan dia mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah pintu menuju cinta kepada Allah Ta'ala. ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى محبة النبي محمد وعشق النبي محمد إلا إذا أحب أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. Seseorang tidak mungkin dia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad melainkan dengan sebab dia mencintai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. روى الإمام الترمذي في حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, cintailah Allah
yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kalian. Cintailah Allah dengan kalian mencintai aku, cintailah ahlul baitku dengan cintailah aku dengan kalian mencintai Allah, dan cintailah ahlul baitku dengan sebab kalian mencintai aku. يقول أهل الحديث عليهم رحمة الله أن هذا الحديث اسمه حديث سلسلة المحبة. Ahlul hadis menyebutkan hadis ini adalah disebut dengan silsilah al-mahabbah. ولذلك أنتم في هذا المجمع المبارك مخلطين بينكم هنا وهنا وخلفكم وأمامكم ذرية خرجت من سيدتنا فاطمة عليها سلام الله. Oleh karena itu alhamdulillah berkumpul di antara kita sekalian, baik di sini, di sana, di mana tempat berada. Di sini ada keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واعلموا علم اليقين يا حاضرين ويا حاضرات أن كل شحم وكل لحم وكل عظم من آل بيت النبي محمد جالس بينكم ليس عبث، إنما خلق من لحم وشحم متصل بلحم وشحم وعظم إلى أن خرج من ذات النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Ketahuilah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan hakul yakin, dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasanya tidak ada daging, tidak ada kulit, tidak ada tulang yang mana keluar daripada sumber baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu tidak akan sia-sia selama-lamanya. Tempat tersebut akan menjadi mulia dan berkah. Karena kenapa? Karena bersambung daripada darah daging baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومعكم في هذا المجلس سيد الحبيب محمد بن عبد الرحمن، سيد الحبيب عمر، سيد الحبيب الرافض، سيد الحبيب أبو بكر، هؤلاء الحبايب من ساداتنا آل السقاف أو آل العطاس رحمه الله الحبيب عمر بن عبد الرحمن، وسيدنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، سيدنا الحبيب علي بن حسن العطاس. هؤلاء رجال أهل حضرموت متصل سندهم إلى هذا المكان المبارك. Ketahuilah bahwasanya kita kumpul di tempat ini bersama kita siapa? Di antaranya adalah tuan kita Sayyidil Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Attas, begitu juga Al-Habib Umar bin Abdul Rahman, Al-Habib Farid bin Abdul Rahman, Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Rahman, yang mana mereka semuanya punya bersambung daripada sanad kepada sahib ratib Sayyidina Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, yang mana mereka bersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب حريضة قدوة في التواضع، قدوة في الانكسار، قدوة في الخشوع، قدوة في الكرم، قدوة في كل شيء للأمة في تلك الأيام. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, beliau tinggal di suatu negeri di Hadramut bernama Huraidah. Beliau adalah seorang panutan di dalam tawadhu'nya, panutan di dalam kederwanannya, panutan di dalam ilmunya, panutan di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau betul-betul menjadi orang yang diikuti oleh orang-orang banyak di sana di Huraidah. Kana lahu al-haybah al-qawiyya fi Huraidah hunak. Beliau punya haibah yang luar biasa. وكل الناس الملوك والمملوك والرئيس والمرؤوس يخافون من الحبيب عمر بن عبد الرحمن. Semua manusia, baik itu pejabat maupun rakyat, baik pemimpin maupun yang dipimpin, semuanya mengagumi dan memuliakan serta menghormati Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. يوم من الأيام كان يمشي في الطريق إلى المسجد من بيته إلى المسجد وإذا بامرأة من فوق البيت تصب شيء من الأوساخ بالماء ويسقط على ثياب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. Pernah suatu saat beliau berjalan dari rumahnya menuju ke pasar keluar. Ketika berjalan ada seseorang wanita tanpa disengaja dia membuang air bekas kotoran dari atas rumahnya. Ketika itu terjatuh air tersebut sehingga membasahi baju Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. فنظرت إليه فقالت معاذ حبيب سامحني حبيب العفو حبيب أنا لا أقصد ولكن كانت بالصدفة حبيب سامحني. Kemudian itu wanita ketakutan dan meminta maaf, ya Habib, maafkan saya tidak disengaja, bukan tujuan saya ingin membuang air semena-mena kepada engkau, akan tetapi tidak sengaja itu air sehingga membasahi engkau, maafin aku Habib. فأخبرها الحبيب عمر قال هذه بسبب ذنوبي وبسبب معاصيني ابتلاني الله بهذا البلاء. Tahu tidak apa jawab Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas? Beliau mengatakan tidak perlu minta maaf. Ini semua disebabkan karena dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sungguh-sungguh di dalam berdakwah di ini negeri. فلذلك أيها الأحباب أيها الحاضرين والحاضرات هؤلاء الحبايب ذرية النبي محمد صلوات ربي عليه وآله وصحبه وسلم قدوة لنا في التواضع. لا نحبهم فقط
المحبة بالاتباع، فلا تصح المحبة ونحن مخالفين لأفعالهم وأقوالهم. Oleh karena itu bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan mereka ahlul baitnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani. Bukan hanya kita cinta, tapi cinta tidak akan sah cinta tersebut tanpa meneladani dan mengikuti. وكونوا على يقين أنه لا يرتفع رجل عند الله، لا يرتفع قدره عند الله إلا إذا كان محبوب عند آل بيت النبي محمد. Ketahuilah tidaklah seseorang kadarnya akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan karena dia cinta dulu kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لماذا يذكر هذه الأيام الشيخ علي باراس خادم الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس؟ لماذا يذكر هذا الشيخ الكبير ويسمى بالفاتحة بعد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس في فواتح راتب العطاس الشيخ علي باراس؟ لماذا؟ Tahukah kalian kenapa Syekh Ali bin Abdullah Baras namanya selalu disebut Syekh Ali Baras? Bahkan ketika baca Ratibul Abbas, membaca Fatihah untuk Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, disertakan di situ selalu nama Syekh Ali bin Abdullah Baras, selalu disandingkan dengan nama beliau, disebutkan selalu namanya. Kenapa? الشيخ علي بن عبد الله باراس ارتبط وامتزج لحمه وشحمه بالحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس فرفعه الله بسبب قربه من الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. Karena Syekh Ali bin Abdullah Baras memiliki kedekatan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, betul-betul ta'zim, mengikuti dan meneladani sehingga bersambung antara dirinya dengan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Di situ Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat gadar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, maka ini orang juga terangkat derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. الشيخ سعيد العمودي هذا من مشايخ نوعا وذو علم، لكن لما قرب وتقرب من سيد الفقيه المقدم كان يذكر الآن الفقيه المقدم بعد السعيد العمودي مباشرة. Bukan hanya Syekh Ali bin Abdullah Baras, ada lagi orang yang hebat juga dari bukan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, yang mana beliau di antara ulama besar di negeri Doan. Beliau menjadi hebat karena kenapa? Karena bersambung dan dekat di situ meneladani Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. يقول علماء النحو عليهم رحمة الله أن التوابع 4. إيه معنى التوابع؟ أي تتبع المتبوع في رفعه ونصبه وخفضه وجزمه وتأنيثه وتذكيره ونكرته وتعريفه، يتبع المتبوع في جميع أفعاله. Dalam ilmu nahwu, at-tawabi, tabi itu ada 4 perkara. Ya, mengikuti di dalam rafa'nya, di dalam nasabnya, di dalam jarnya, di dalam jazmnya, harus diikuti semuanya daripada tawabi' tersebut di dalam pelajaran ilmu nahwu. لما كنا ندرس النحو عند سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ كان يدرس لنا النحو هكذا ويذكر مشهد تصوف، مشهد راقي في النحو، وهذا علم نحو. Tatkala kami belajar nahwu di hadapan Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, di situ kami dijelaskan bukan hanya tentang ilmu nahwu saja, akan tetapi diambil sumbernya daripada tata cara tasawuf. فقال لنا إن الذي يتبع المرفوع يكون مرفوع، وفي هذه الدنيا الذي يتبع أهل الرفعة في الدنيا يكون مرفوع عند الله. Begitu pula Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengibaratkan bagi seseorang yang mengikuti mengikuti marfu, maka dia akan marfu. Maksudnya seseorang ikut kepada orang yang mulia, dia pun akan mulia. Mengikuti orang yang tinggi derajat di sisi Allah, dia pun akan ikut juga tinggi derajat dari sisi Allah. والذي يتبع المنصوب إلى تحت خلاص يكون منصوب تحت ما في له رفعة. Begitu juga dia mengikuti yang mansub, maka dia akan mansub pula, akan sia-sia dia direndahkan di dunia, tidak terangkat derajatnya. لذلك يا أحبابنا في هذا المجلس المبارك معكم آل بيت النبي محمد ذخر وهدية وبشارة وقربة وباب إلى النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beruntung kita sekalian dapat hadiah besar, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita dengan beliau zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. خرجوا من هذا المجلس وقلبك متعلق بآل البيت وأفعالك تشبه آل البيت. Ketika kita sekalian betul-betul cinta kepada Nabi, keluarga Nabi besar Muhammad, mengikuti dan meneladani mereka, maka kau akan digabungkan bersama mereka, disebut dengan nama mereka. يكفيكم فخر أن النبي محمد يقول المرء يوم القيامة يحشر مع من أحب. Cukup kegembiraan, kebanggaan bagi kita sekalian bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. لذلك
حتى لو كنت من أهل المعاصي من أهل الغفلة وقلبك متعلق بأهل الرفعة يوم القيامة مع أهل الرفعة في يوم القيامة. Walaupun kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi gabungkan dan satukan hati kita dengan orang-orang yang mulia, insya Allah dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang mulia. ومن هذا المجلس نفتح باب المحبة لساداتنا أهل البيت. Di majelis ini mari kita buka kunci dari kita buka pintu mahabbah kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. ولو كان رجل من أهل البيت من أهل الغفلة أو من أهل المعاصي انتبه للبغض، انتبه للحسد، انتبه لكراهية هذا الرجل. Bapak Ibu sekalian, Syekh Saleh mengingatkan kepada kita, walaupun itu Habib keturunan Nabi, orang biasa, bukan orang alim, bukan orang hebat, masih banyak kesalahan dan kelalaiannya. Hati-hati, jangan sampai kita membenci mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. لا تبغض ذاته لأن ذاته خرجت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jangan kau benci zatnya, karena zatnya tersebut keluar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW datuknya. نعم ابغض الفعل الذي يفعله، اكره الفعل الذي يفعله، لكن لا تبغض ذاته. ذاته محبوبة عند الله وعند النبي محمد. Ya boleh kita untuk tidak suka dengan pekerjaannya, kita tidak suka dengan apa yang dilakukannya, namun sekali-kali jangan pernah kita mencaci, membenci zatnya, karena zatnya tersebut bersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. ففي هذا مع هذا المبارك الحبيب محمد بن عبد الرحمن بقية الشيبان في هذا المكان المبارك في سربون في تنقرن هنا خذوا العبرة. وجه هذا الرجل يشير إلى وجوه أجداده وأسلافه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah di sini ada pondok daripada pondoknya beliau, dan beliau Al-Habib Muhammad, kata Syekh Saleh tadi katakan, beliau di antara sisa-sisa para salaf dari sesepuh-sesepuh para habaib yang ada di tempat ini, di Serpong ini, bahkan di Tangerang ini, bahkan di negeri ini. Kita pandang beliau, bahwasanya wajahnya beliau mengingatkan kita kepada datuk-datuknya beliau sampai kepada Rasulullah SAW. طلاب وطالبات هذا المعهد والمحبين لهذا المعهد والمقربين إلى هذه المجالس المباركة، خذوا العلم، خذوا الفائدة، خذوا العبرة، خذوا النور من ساداتنا آل البيت حفظهم الله، ونسأل الله أن يطيل عمر الحبيب محمد وإخوانه. Begitu pula kita yang hadir di tempat ini, yang punya hubungan dengan pondok ini, ambil kesempatan, ambil pelajaran, ambil ilmu, ambil hikmah, ambil keberkahan dengan kita kumpul bersama beliau, mengambil ilmunya beliau, manfaat dari beliau, faedah dari beliau. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan beliau Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Attas beserta seluruh saudara-saudaranya umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah. ونسأل الله كمال الصحة والعافية إن شاء الله وحنان روحهم الشريفة في هذا المجالس المباركة لنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kesehatan yang sempurna, sehat walafiat, dan rohnya menjadikan ketenangan bagi kita di majlis yang penuh berkah ini. فإن النبي محمد أخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم، أنا بموت خلاص، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي، فإن اللطيف الخبير الله أنبأني أنهما لن يفترقا، القرآن وآل بيت النبي محمد، حتى يردا عليه الحوض في يوم القيامة. Tatkala Nabi hendak wafat tadi mengingatkan, di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwasanya aku meninggalkan kalian dua pusaka besar. Dua pusaka besar ini yaitu Al-Quran dan Ahlul Baitnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, itrahnya Rasulullah SAW, yang mana mereka aku kabarkan kepada kalian, yang mana mereka Al-Quran dengan Ahlul Baitnya Nabi besar Muhammad SAW tidak akan yaftariqa, berpisah selama-lamanya sampai hari kiamat. إذا تمسكتم بساداتنا آل البيت أنتم بعيد عن الضلالة في الدنيا والآخرة. Jika kalian berpegang teguh kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW, dipastikan kalian tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat. لكن عليكم بالاتباع، عليكم بالاتباع، عليكم بالمحبة مع الاتباع. Tapi betul-betul kalian ambil, kalian ikuti, kalian teladani cinta, mahabbah dengan meneladani dan mengikuti keluarga Nabi besar Muhammad SAW. واحذروا من الفكر الذي دخل إلى أندلسيا هذه الأيام وهذه السنوات الأخيرة، الفكر الذي يقلل محبة آل البيت من قلوبكم. احذروا من فكر الخوارج، فكر النواسب، فكر الوهابية في هذا الزمان والعياذ بالله. Hati-hati pola pikir yang datang akhir-akhir ini, beberapa tahun ini di Indonesia, yang mana menjauhkan kita daripada cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Pola pikir yang menyesatkan daripada kaum khawarij, kaum nawasib, yang membuat kita sekalian
tidak mencintai bahkan membenci keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقولون لك هؤلاء أهل البيت يشربون السيجارة، هؤلاء أهل البيت لا يصلون، هؤلاء البيت من أهل المعصية. انتبه، قلبك أغلقه، لا تدخل بغض أهل البيت لا قلبك. نعم، اكره المعصية لا تكره العاصي. Hati-hati kalian dengan bisa ikut mencerca keluarga Nabi dengan mengatakan ini Habib tapi dia ngerokok, ini Habib tapi dia nggak sholat, ini Habib perbuatannya seperti ini. Hati-hati, kunci hati kalian daripada mencaci maki mereka karena zatnya mereka mulia suci, sambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اسمعوا حديث الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من مات في وسط الكعبة، وسط الكعبة تعرف أعظم مكان، من مات في وسط الكعبة ساجدا لله وفي قلبه ذرة واحدة صغيرة، ذرة من الهواء، بغض أهل البيت مات إلى النار. Tahukah kalian, beliau menyebutkan hadis daripada riwayat Imam Ahmad bahwasanya barang siapa yang meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia? Di tengah Ka'bah. Tahukah kalian tengah Ka'bah? Ka'bah ini tempat yang paling hebat, tempat yang paling mulia. Dia mati di tengah Ka'bah dalam keadaan sujud, namun di hatinya ada satu biji sawi kecil satu biji sawi ketidaksukaan dia dengan salah satu dari keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya kebencian sedikit kepada keluarga Nabi, ketahuilah itu di neraka. فانتبهوا إذا جاءكم رجل يقول لك لا تعظمون رسول الله، لماذا تزيدون في محبة أهل البيت؟ قل له يا غبي، يا بليد، يا أبله، يا مجنون، الله أمرنا بمحبته، النبي محمد أمرنا في الترمذي بمحبته ومحبة أهل بيته. Jika ada orang yang mengatakan sudahlah, nggak perlu berlebihan mencintai Nabi, apalagi mencintai keluarga Nabi, tidak perlulah kita berlebihan dalam mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Katakan kepada mereka, beliau ucapkan dengan kalimat, katakan wahai orang error, katakan wahai orang bodoh, katakan orang dungu, bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi, bahkan perintah dari Rasulullah untuk mencintai Nabi dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الفقير ذهبت مع بعض الحبايب إلى أتشة في سلطرة أتشة، فإذا بالناس أنا تكلمت عن محبة أهل البيت وقربنا من الصحابة وأهل البيت، لا نكون من أهل الإفراط والتفريط في التشيع في سب الصحابة أو سب أهل البيت. فقام لي رجل من الناس قال لي إيه يا شيخ، أهل البيت انتهوا في كربلاء، خلاص في كربلاء مقتل الحسين انتهوا أهل البيت، لا يوجد في هذا الزمان أهل البيت. Pernah saya cerita beliau sedikit, saya pernah jalan-jalan waktu itu ada khuruj dakwah di negeri Aceh di Sumatera. Sampai di sana saya berbicara tentang keutamaan keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal saya ketika menyampaikan tentang wajibnya mahabbah kepada keluarga Nabi, saya di tengah-tengah. Tidak saya berlebihan ekstrim untuk selalu cinta kepada Nabi, kepada Ahlul Bait seperti orang-orang tasyayyu, ataupun juga yang membencinya seperti orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak. Akan tetapi di situ ada orang yang mengatakan, wahai Syekh, kenapa engkau menceritakan keluarga Nabi berlebihan? Padahal keluarga Nabi sudah terputus di Karbala, sudah wafat, mereka meninggal di padang Karbala. وذكرت في بعض الأشياء لأن هناك في أتشة الكيائيين أو الكيائيات هذا يتزوجون من بنات أهل البيت، فقلت لهم لا يوجد، العلماء يحرمون لأن الكفاءة لا توجد، من شروط النكاح الكفاءة، وشرط بنت أن من آل بيت النبي محمد لا يتزوجها إلا شريف من آل بيت النبي محمد. Bahkan kata beliau di Aceh banyak ustaz guru di sana menikahi keluarga Nabi besar Muhammad SAW, perempuan-perempuan mereka dari para syarifah, dan aku mengatakan bahwasanya itu tidak sah, itu diharamkan, bahwa cara daripada pernikahan haruslah kufu kafaah, dan tidak boleh di situ syarifah dinikahi oleh selain sayyid keturunan Nabi Muhammad SAW. ماذا كان الجواب؟ أنتم لا فرق بين عجمي ولا عربي إلا بالتقوى، لماذا تحبون ترفعون آل البيت؟ نحن سوا خلقنا من طين، خلقنا من تراب. هذا الفكر الخبيث الذي دخل في قلوب الناس هذا الزمان. Saat itu mereka berkata, apa kalian mau pikirkan seperti ini? Biarkan saja, sama di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang lebih hebat, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah melainkan dengan takwa. Tidak harus berlebihan dengan melarang-larang orang untuk menikah kepada syarifah. Bukan hanya itu, kata dia, karena harus dengan bertakwa. Beginilah pola pikir orang di akhir zaman, pola pikir yang sesat, pola pikir yang salah dengan mengartikan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. فذكرت له جمهور العلماء من مذهب الشافعي يحرمون أن الرجل غير شريف يتزوج بالشريفة لأنه ليس كفاءة. Maka aku berkata,
jumhur ulama daripada mazhab Imam Syafi'i mengharamkan seseorang yang bukan sayyid menikahi syarifah. فأخبرته قلت له هل أنت أفضل أم الإمام الشافعي؟ Beliau berkata, apakah kau lebih hebat, lebih utama, apakah Imam Syafi'i? لذلك انتبهوا واحذروا من بغض أهل البيت أو من النقصان في محبة أهل البيت. Oleh karena itu hati-hati daripada benci kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW ataupun kekurangan daripada cara mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. وأنا في هذا المجلس أعتذر من حبايبنا ساداتنا ذرية النبي محمد، خصوصا المترجم لي الحبيب أحمد بن علوي والحبيب حيدر بن حمزة الهدار، هؤلاء يترجموا لي وهم من آل البيت وأنا لست من آل البيت، لكن عسى بقرب آل البيت يرفعني الله مع آل البيت. Beliau minta maaf kepada kami semuanya, para habaib, di antaranya Habib Haidar di situ. Ya, beliau untuk mutarjim daripada biasa Syekh Saleh, dan saya juga yang menerjemahkan beliau. Beliau mengatakan saya nggak pantas ceramah begini diterjemahkan oleh keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi saya punya cinta kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kumpul bersama mereka saya digabungkan bersama mereka semuanya. ونسأل الله في هذه اللحظة وفي هذه الساعة أن يعيد أسرار الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس إلى هذا المجلس المبارك. Kita minta kepada Allah dengan berkah peringatan Maulid yang agung ini, kita minta kepada Allah agar Allah kembalikan kepada kita sirnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kepada tempat kita penuh. حتى يقذف الله في قلوبنا التوبة الصادقة من جميع المعاصي في مجالس الصالحين. Sehingga dengan berkah majelis yang mulia ini akan datang ke hati kita, ditiupkan oleh Allah Ta'ala taubat yang sesungguhnya dengan keberkahan ini majelis. وأن نقوم من هذا المجلس ونحن باغضين مبغضين للمعاصي عاشقين للطاعات. Sehingga kita tidak bangun dari ini majelis, melainkan sudah kita ada di dalam hati kita kebencian kepada kemaksiatan dan kemunkaran. وأن يعيد علينا أسرار سلفنا الصالحين من ساداتنا آل حضرموت من آل البيت آل زنبل والبشار وكدر والعينات والحريضة وغيرهم من الحبايب. نسأل الله أن يقذف في قلب كل حاضر في هذا المجلس المبارك محبة صادقة لساداتنا آل البيت. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kepada kita sir-sirnya para aulia, para ulama, para habaib yang ada di Hadramut, di Tarim, di Zambal, Huraid, Akdar, Bashar, begitu juga di Ainat, di Hurairah, di Hadramut, dan semuanya daripada para aulia dihadirkan rohnya oleh Allah, sirnya di tempat yang penuh berkah ini, sehingga masuk ke dalam hati kita semuanya adalah betul-betul kecintaan kepada keluarga Nabi dengan cinta yang jujur, cinta yang shadiqah, cinta yang betul-betul dalam mahabbah kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. ونطلب المعذرة والعفو على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dia katakan saya minta maaf atas panjangnya tausiah saya, mohon dimaafin yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.